الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام صدائے قرآن الحمدللہ رب العالمین ہم نے بالکل ابتدائی قرآن سے شروع کیا تھا، اس کے بعد لفظاً حرفاً ہمارا سفر جاری ہے اور پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ آج ہمارا سبق پہنچا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 پر۔ یہ قرآن کریم کا دوسرا پارہ ہے اور دوسرا پارہ بھی ناظرین کرام اب الحمدللہ اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے۔ ہم نے اس پروگرام میں شروع سے لے کر پہلے دن سے لے کر آج تک اور الحمدللہ والناس تک یہی عہد ہے، یہی آرزو ہے، ہم کوئی آیت کوئی لفظ مس نہیں کر رہے، بلکہ قرآن کے ہر حرف میں، ہر لفظ میں، ہر آیت میں جہاں بھی صدا ہے اس صدا کو آپ تک پہنچا رہے ہیں تاکہ آپ اس پر لبیک کہیں کہ قرآن ہمیں کیا آواز دیتا ہے اور کیا ہم سے چاہتا ہے۔ ناظرین کرام، آئیے سب سے پہلے آج کے سبق کی تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے تو مائیں اپنی اولاد کو کامل یعنی پورے 2 سال تک دودھ پلائیں۔ اس صورت میں بچے کے باپ پر لازمی ہے کہ معروف طریقے سے ان کو کھانا اور کپڑا مہیا کرے، مگر کسی پر اس کی برداشت سے بڑھ کر ہم تکلیف نہیں دیتے، نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے، اور نہ ہی باپ کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے۔ دودھ پلانے والی کا یہ حق جس طرح بچے کے باپ کا ہے ویسا ہی اس کے وارث پر ہے، لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو اس میں بھی کوئی ناراضگی نہیں ہے اور کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اور اگر تمہارا خیال بن جائے کہ اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوایا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ اس کے ساتھ معروف طریقے سے معاوضہ طے کر لو اور معروف طریقے سے اسے ادا بھی کرو۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے۔ ناظرین کرام، آج کے سبق میں اللہ رب العزت نے رضاعت کے اصول بیان کیے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے ویسے تو بحیثیت ماں کے طور پر یہ اس کا فرض بھی ہے، اس پر واجب بھی ہے کہ اس کے بطن سے بچے نے جنم لیا ہے تو لہٰذا وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ لیکن ناظرین کرام، کئی صورتیں جنم لیتی ہیں ہماری زندگی میں، معاملات میں۔ بعض دفعہ ایسے ہو جاتا ہے کہ بچہ پیدا ہوا اور اس کا باپ دنیا سے چلا گیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہوا اور پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس کی ماں دنیا سے چلی گئی، اب بچے کو دودھ کون پلائے گا؟ تو اس کا حل اللہ رب العزت نے یہاں ہمیں کلام اللہ میں دے دیا ہے کہ اگر کوئی ایسی صورت آ جائے کہ ماں دودھ پلانے والی زندہ نہ رہے یا کسی وجہ سے بھی تمہیں غیر عورت سے دودھ پلانا پڑے تو پھر اس کا معاوضہ تمہیں دینا ہوگا۔ اور ناظرین کرام، یہ اصول جو ہے یہ سکی ماں کے اوپر بھی ہو سکتا ہے۔ باپ پر لازمی ہے کہ دودھ پلانے کے عوض میں اس کو معاوضہ دے، اگر وہ لینا چاہے تو غیر عورت اس سے دودھ پلوایا جائے تو اس کو بھی معاوضہ دیا جائے۔ ناظرین کرام، یہ اصول ہیں۔ پھر یہ ہے کہ رضاعت کی عمر کتنی ہے، کب دودھ چھڑایا جا سکتا ہے، کب تک پلایا جا سکتا ہے بچے کو۔ پھر ناظرین کرام، آج ایک ٹرینڈ ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلانے سے احتراز کرتی ہیں، پرہیز کرتی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں؟ اللہ رب العزت نے ماں کے دودھ میں کیا کیا توانائیاں رکھی ہوئی ہیں اور اس میں کیا کیا فیضان رکھا ہوا ہے بچے کی پرورش کے لیے، اس کی نشو و نما کے لیے، جو کہ کسی اور دنیا کے دودھ میں نہیں ہے۔
جس ماں نے بچے کو جنم دیا ہے اسی کے جسم سے اللہ رب العزت نے اس کے لیے منرلز اور اس کے لیے توانائی کا بندوبست کیا ہے، سامان کیا ہے کہ اسی کے سینے سے بچے کو دودھ پلایا جائے، تو اس کی نشو و نما بجائے اس کے کہ دوسرے دودھ پلائے جائیں اس سے کئی گنا بہتر ہوگی، کیونکہ یہ فطرت کا فیصلہ ہے اور ہمارا دین اصول فطرت پہ قائم ہے۔ پھر ناظرین کرام ایک اور بڑی حیرانی کی بات ہے جس کو سن کے شاید آپ بھی حیران ہوں گے کہ مغرب میں ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں بلڈ بینک ہیں، مغرب میں، مغربی ممالک میں، یورپ میں ملک بینک شروع ہو گئے ہیں، اور اس ملک بینک سے پاؤچ میں ماں کے دودھ ملتے ہیں اور بچے کو پلانے کے لیے وہاں سے خریدا جاتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ رضاعت میں تو کئی ایسے نازک معاملے ہیں کہ غیر عورت سے اگر بچہ دودھ پیتا ہے تو وہ دودھ پلانے والی اس کی رضاعی ماں بن جاتی ہے اور اس سے رشتہ حرام ہو جاتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے ناظرین کرام کہ جس طرح سے مغرب میں یا یورپ میں ٹرینڈ شروع ہوا ہے ملک بینک کا، وہاں سے جو دودھ ملے گا پاؤچ میں اور وہ بچے کو پلایا جائے گا، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس کا دودھ ہے۔ اب رضاعت کے جو اصول ہیں، جو رشتوں میں حرمت آ جاتی ہے، وہ کس پر واجب ہو جائے گی؟ یہ ایک بڑے نازک اور فقہی معاملات ہیں، فقہی یہ مسائل پیدا ہو گئے ہیں یہاں سے کہ کس کا دودھ کون بچہ پیے گا، اور وہ بچہ کیا اس کا رشتہ کس سے حرام ہوگا، کس سے نہیں ہوگا، یہ فقہی مسائل پیدا ہوئے ہیں، اس پہ بھی آج ہم گفتگو کریں گے۔ ناظرین کرام گفتگو کرنے کے لیے آج جید عالم دین ماشاءاللہ اور استاذ ہیں، منہاج یونیورسٹی میں آپ شعبہ علوم اسلامیہ کے پروفیسر ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ، اور بغداد سے الازہر سے ماشاءاللہ آپ پڑھے ہیں۔ ناظرین کرام آپ جانتے ہیں پروگرام صدائے قرآن کا مستقل حصہ ہیں جناب ڈاکٹر شفاقت علی بغدادی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ ناظرین کرام جناب ڈاکٹر شفاقت علی بغدادی بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، بہت تحقیق کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، بہت دلیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اور آپ کی گفتگو میں الفاظ میں ایک ماشاءاللہ سحر پایا جاتا ہے۔ اور میری بائیں جانب ایک مرتبہ پھر ہم نے زحمت دی ہے جناب قاری وقاص علی قادری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں۔ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب مقدمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا پروگرام کا، پچھلی آیات میں عورت کی عفت و عصمت کی بات ہوتی آ رہی ہے، اور یہاں تک کہ اس سے پہلے طلاق کے معاملات ڈسکس ہوئے، اور طلاق کے معاملات میں بھی جو کہ خالصتاً ناراضگی کی صورت میں وجود میں آتی ہے طلاق اور جدائی، لیکن اس میں بھی اللہ رب العزت نے عورت کی عفت و عصمت کو بہرحال ہر صورت میں برقرار رکھا ہے۔ طلاق کی صورت میں بھی گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا، حکم دیا کہ اپنے گھر میں ہی رہے گی، اور پھر ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ عدت پوری ہونے کے بعد تم اگر اپنانا چاہو واپس اپنا لو، فارغ کرنا چاہو فارغ کر دو، لیکن دونوں صورتوں میں اس کے احترام کا خیال رکھنا ہے، اس کی عفت کا خیال رکھنا ہے۔ اور آج کا جو سبق ہے اس میں بھی دیکھیں کتنی نزاکت کی باتیں ہیں کلام اللہ نے۔ کوئی زندگی کا ایسا خانہ نہیں ہے، ایسا پہلو نہیں ہے جس کے بارے میں ہمیں رہنمائی نہیں دی، ہماری زندگی میں پیش آتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوا، کسی وجہ سے دودھ پلانے والی ماں جو ہے وہ دنیا میں نہیں رہی، تو اس کو دودھ کون پلائے گا؟ تو قرآن نے مسئلہ حل کر دیا کہ کوئی غیر عورت پلا لے، لیکن تمہیں اس کا معاوضہ دینا ہوگا اور طے کرنا ہوگا اور معروف طریقے سے اس کو دینا بھی ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ فرمائیں کہ رضاعت ہے کیا، اس کی اہمیت کیا ہے، اور اس کی حرمت کیا ہے اہمیت کے ساتھ، اور اس کی رضاعت کی عمر کہاں تک ہے، کب تک دودھ پلایا جائے اور کب دودھ چھڑا دیا جائے؟ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور چینل پبلک نیوز کا، بہت شکریہ، جنہوں نے ہمیں اس سعادت میں اور اس عظیم پروگرام میں جمع کیا ہے۔ الحمدللہ۔
اور یہ پروگرام جو آپ ہمیشہ قرآن مجید کی صدائیں پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، یہ چینل والوں کے لیے بھی جو ہے صدقہ جاریہ ہے اور قرآن فہمی کا ایک بہت ہی حسین ذریعہ ہے۔ الحمدللہ۔ جیسا کہ آپ نے مقدمے میں انتہائی خوبصورتی کے ساتھ احترام انسانیت اور احترام آدمیت پر گفتگو فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے مرد کا احترام، عورت کا احترام، بچے کا احترام، بوڑھے کا احترام، ہر عمر کے انسان کے احترام کا حکم عطا فرمایا ہے۔ بالکل۔ اور جس نقطے کی طرف یا جس پہلو کی طرف آپ اشارہ فرما رہے تھے وہ آج ہمارا موضوع عورت ہے، جی۔ اور عورت کے احترام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے خصوصاً قرآن مجید کے اندر بہت سارے مقامات پر اہتمام فرمایا ہے۔ بالکل۔ چونکہ معاشرے کا یہ ایک کمزور طبقہ ہوتی ہیں اور ڈیپینڈ کرتی ہیں مردوں پر، جی جی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق جگہ جگہ واضح فرمائے ہیں۔ آج ہم جو چیز بیان کر رہے ہیں یہ آیت نمبر 233، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں۔ جی جی، اب یہاں سے رضاعت کا جو آپ نے سوال پوچھا کہ رضاعت اس کا جواب آ قرآنیہ گیا۔ کیا، یہ اس کا جواب آ گیا۔ صحیح۔ سورہ لقمان میں بھی آیا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، کہ جب دودھ بچہ پیتا ہے اور دودھ چھڑانے کا جو ٹائم ہے وہ 2 سال ہے۔ صحیح۔ تو یہاں پر یہ حکم اللہ تعالیٰ نے کیوں دیا کہ بچوں کو 2 سال تک مائیں دودھ پلائیں؟ اس کی وجہ کیا ہے، اہمیت کیا ہے کہ بچے کی جو جسمانی ضرورت ہوتی ہے، جو اس کا سٹرکچر بنتا ہے، 9 ماہ تو وہ ماں کے پیٹ کے اندر ماں سے غذا لیتا ہے، سبحان اللہ۔ 9 مہینے تک وہ بچہ ماں کے پیٹ میں ماں کی غذا سے حصہ لیتا ہے، ماں کے سانس سے سانس لیتا ہے، سبحان ماں کی جو خون کی گردش ہے وہ اس بچے کی خون کی گردش کی ذریعہ بنتی ہے۔ تو جب پیٹ سے باہر اس دنیا میں آتا ہے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے وہ جو ایک احساس تھا ایک ہونے کا، اس بچے کا ماں کے جسم کے ساتھ ایک ہونے کا جو احساس پیدا ہو چکا تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے یا اس احساس میں جو ہے بچے کو اپنائیت دینے کے لیے اور آہستہ آہستہ ماں سے دور کرنے کا، یعنی اس کے جسم سے، ویسے تو دور نہیں ہوتا، 2 سال کا وقت رکھا۔ 2 سال تک بچہ ماں کے جسم کے ساتھ جب ملتا ہے تو ماں کو بھی سکون ملتا ہے اور بچے کو بھی سکون ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک یہاں تو سے یہ ڈاکٹر پہلو صاحب، ہے۔ ہاں بالکل، آپ کی اس گفتگو سے مجھے یہ بات یاد آئی کہ جو حقوق العباد میں حقوق کا تعین ہے، جی ہاں، اس کا معیار کیا ہے؟ قربت ہے۔ جو انسانوں میں رشتوں کے اعتبار سے جس کے زیادہ قریب ہوگا اس کا اتنا ہی حق زیادہ ہے۔ ہوگا۔ تو چونکہ کائنات میں ماں کا حق سب سے زیادہ ہے حقوق العباد میں، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ وہ بچہ جو ہے ماں کے پیٹ سے ہی جنم لیا اور دنیا میں آنے کے بعد بھی سینے سے لگا، اور یعنی کہ قربت یہاں بھی اتنی ہی ہے، دیکھیں کوئی فاصلہ نہیں درمیان۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماں کی قربانیوں کو، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ماں کی قربانیوں کو بڑا ریگارڈ دیا ہے۔ جی جی، ایک مومن ساری زندگی عمل کرتا رہے اور آخرت میں بڑے انعام کا خواہش مند ہو، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آخرت کا انعام جنت ہے، اور وہ جنت اگر بہت بڑا انعام ہے، اس سے بڑا انعام اور اللہ کی رضا ہے، آقا کریم کے قرب ہے، جنت ہے، تو اگر ملنا ہے وہ انعام تو ماں کی خدمت کی وجہ سے ملے گا، کیونکہ اس ماں نے بچے کو اتنی قربانیوں کے بعد جوان کیا ہے۔ جی، پیٹ کے اندر بھی قربانی دی، اس کو اٹھائے رکھا، پھر اس کے بعد پیدائش کے وقت جس مشکل مرحلے سے گزری، یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ جب ماں ایک بچے کو پیدائش کا جنم دیتی ہے، پھر اس کے بعد ماں جو اس کو گرمی سردی میں اس کی حفاظت کرتی ہے، بچہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور کبھی ماں کے چہرے پر سلوٹ نہیں آتی، کبھی ناگواری نہیں ہوتی، پیار سے محبت سے وہ اس بچے کو جتنا خدمت کرتی اتنا زیادہ خوش ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں رضاعت کا حکم عطا فرمایا، وہ ماں کو اس وجہ سے بھی فرمایا کہ وہ بچے کی بنیادی نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے، جی جی، اس کا جسم کمزور ہوتا ہے، ہڈیاں ابھی اس کی روئی کی طرح ہوتی ہیں،
اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہوتی، تو ماں کے دودھ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے پروٹینز اور ایسی شوگر اور ایسی چیزیں رکھ دی ہیں جن کی ضرورت بچے کو جسم کو ہے۔ جب وہ ماں کا دودھ پیتا ہے تو وہ ساری پروٹینز، وہ سارے جو اشیاء ہیں اس بچے کے جسم میں آتے جاتے ہیں، ہڈیاں بھی مضبوط ہوتی ہیں، بصارت بھی مضبوط ہوتی ہے، دماغ بھی مضبوط ہوتا ہے، اس کا جسم بھی مضبوط ہوتا ہے، گوشت میں بھی بڑھوتری آتی ہے، اور بچے کی نشو و نما جلدی سے تیزی سے بڑھتی ہے، تیزی سے ہوتی ہے۔ اس پیدائش کے وقت بچہ پانی ہضم نہیں کر سکتا، ہاں، ماں کے دودھ کو ہضم کر لیتا اور پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ڈاکٹر صاحب کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ماں کے دودھ میں نعمت رکھی ہے۔ اگر پہلے دن کا بچہ ہے نا تو اس کو جس لیول کے دودھ کی ضرورت ہوتی ہے، غذا کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ماں کے جسم سے اس لیول کا اس کو دودھ ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب بچہ بڑھتا چلا جاتا ہے، 6 ماہ کا ہو گیا، اس میں بھی کیمیکل چینجز آتی چینجنگ ہوتی رہتی ہے۔ یہ سائنس نے بھی ثابت کیا، جو ضرورت بنتی ہے بچے کے جسم کی 6 مہینے کے بعد جیسی غذا ہو تو اللہ تعالیٰ ماں کے دودھ میں وہ تبدیلی مرحلہ وار لاتا جاتا ہے، اور بچے کو ماں کے ذریعے وہ ملتی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عظیم جو ہے نعمتیں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب رضاعت کی پوری مدت تو ہوگی 2 سال؟ رضاعت کی مدت 2 سال ہے، قرآن پاک میں بھی ذکر آ گیا ہے۔ اس میں آئمہ میں اختلاف ہے۔ اچھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی آیت کے موقف پر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 2 سال ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں اختلاف کیا ہے، 2.5 سال کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ 2.5 سال ہے۔ اور ان کے جو صاحبین ہیں امام محمد اور امام یوسف، انہوں نے بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول جو ہے اسی طرح کا قول ارشاد فرمایا ہے کہ 2 سال ہے۔ وہ جو آیت جس سے استدلال کرتے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، وہ بیان کرتے ہیں وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، جو بچہ ہے، قرآن مجید میں یہ سورہ احقاف میں آیت ہے، وہ 30 مہینے ہوتی ہے، یعنی اس کی حمل سے لے کر پیدائش تک، اور پیدائش کے بعد دودھ چھڑانے کی جو عمر ہے وہ 30 مہینے ہے، اور 2.5 سال بنتے ہیں۔ تو انہوں نے اس سے احتیاطاً جو ہو، اس سے جو انہوں نے استدلال کیا ہے کہ رضاعت کا وقت میکسیمم 2.5 سال ہو سکتا ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا قول ہے، اور جمہور پہلے جی اگر ماں دودھ چھڑانا چاہے تو باہمی رضامندی سے چھڑایا جا سکتا ہے، قرآن نے کہا ہے۔ ہاں جی، وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس پہ بھی غور و فکر کی ضرورت ہے۔ وقفے کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، بہت اہم پہلو ہے کہ بچے کا دودھ کب چھڑایا جا سکتا ہے اور اس میں کیا نزاکتیں ہیں، اس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک وقفہ ہے، اور وقفے میں ہم چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، صبح کی پرنور سے آتے ہیں۔ ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج ہمارا سفر پہنچا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 تک، جس میں اللہ رب العزت نے رضاعت کے آداب بیان کیے ہیں، موڈیلٹیز بیان کی ہیں، مسائل بیان کیے ہیں، احکام بیان کیے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے، ایک تو دودھ چھڑانے کی بات کہ کب چھڑایا جا سکتا ہے اور کیا اس میں بچے کی حق تلفی تو نہیں ہوگی۔ دوسرا میرا ایک سوال ہے، میں نے اس مقدمے میں بھی ذکر کیا تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، حقیقی ماں کے اوپر تو واجب ہے، اس کے بطن سے جنم لیا ہے کہ اس کو دودھ پلائے، لازمی ہے، لیکن اس میں بھی اللہ رب العزت نے اجازت دے دی ہے کہ وہ ماں بھی معاوضہ لے سکتی ہے، ایسے ہی ہے؟ اس کو اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں، اور ایک منٹ، اور غیر عورت سے اگر ہم پلوائیں تو وہ اس کو تو معاوضہ دینا ہی ہے، کیا ارشاد فرمائیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو بچہ جس ماں سے پیدا ہوتا ہے اس پر دیانتاً یہ واجب ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے، جی، جب تک وہ اپنے شوہر کے فطری حق ہے، فطری حق ہے اس کا، دیانتاً یعنی اللہ اور اس کے بندے کے مابین یہ حق ہے، جب تک وہ عورت اپنے شوہر کے نکاح میں ہے جی، یا عدت میں ہے، اس وقت تک وہ عورت بچے کو دودھ پلانے کے عوض معاوضہ نہیں طلب کر سکتی، نان و نفقہ خرچ وہ مانگ سکتی ہے، اور یہ شوہر پر دینا لازم ہوتا ہے،
لیکن جب وہ اس کی نانو نفقہ تو ڈاکٹر صاحب وہ بھی فطرتاً بحیثیت بیوی اس کو حق حاصل ہے جی، لیکن بچہ چونکہ وہ اس کا بھی بچہ ہے، یہ چونکہ آگے بھی آ رہا ہے کہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَقِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بچے کا باپ جو ہے اس پر رزق دینا یعنی نانو نفقہ دینا، کپڑے دینا، یہ اس پر واجب ہے، اس رضاعت کے عوض نہیں، وہ اوورال اس کا جو حق ہے عورت کا، لیکن اب جب تک وہ عورت نکاح میں ہے شوہر کے، اس وقت تک وہ بچے کے دودھ کے بدلے اس سے معاوضہ نہیں مانگ سکتی۔ اچھا، بالکل ٹھیک ہو گیا، جی ہاں، بات کھل گئی۔ ہاں جی، اور اگر خدا نخواستہ بچے کی دودھ پلانے کی رضاعت کی عمر کے دوران ہی طلاق ہو جاتی ہے تو پھر وہ معاوضہ لے سکتی ہے، مانگ سکتی ہے۔ اگر طلاق ہو جاتی ہے، عدت ختم ہو جاتی ہے، وہی ماں، حقیقی ماں وہی حقیقی ماں طلب کر سکتی ہے، اپنے بچے کا دودھ پلانے کا جو ہے اس سے معاوضہ لے سکتی ہے، چونکہ بچہ اس کا ہے، اس کے ذمے اس کا نانو نفقہ ہے شوہر کے۔ دوسرا پہلو جو ہم ڈسکس کر رہے تھے، جو بیان کر رہے تھے، کیا کسی بچے کو دوسری عورت سے دودھ پلا سکتے ہیں، رضاعت جائز ہے یا دودھ پلانا جائز ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اسے جائز قرار دیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، یعنی اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، جیسے آپ نے ابھی حکم فرمایا، اس میں مقدمے میں ذکر فرمایا ہے کہ اگر بچے کی ماں فوت ہو جائے تو بچہ چھوٹا ہے، اس کی دودھ کی ضرورت ہے، کئی صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں جس میں بچے کو دودھ پلانا جو ہے وہ مجبوری بن جاتی ہے۔ جھگڑے کی وجہ سے، ناچاکی کی وجہ سے طلاق ہو گئی، بچہ رکھ لیا، ماں کو رخصت کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بچے پر شفقت فرماتے ہوئے اس کے لیے متبادل غذا کا جو ہے، متبادل ماں کا جواز رکھا ہے کہ وہ آپ کسی دوسری عورت سے اس کو دودھ پلا سکتے ہیں، اور اس کی سنت تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہوئی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے آقا کریم علیہ السلام کو دودھ پلایا ہے، آپ کی رضائی ماں ہیں، تو یعنی یہ جائز ہے ایسا کرنا اگر اس کا، اور اس کو معاوضہ دینا ہوگا۔ ہاں جی، اچھا، معاوضے کا تعین کس طرح سے ہوگا؟ معاوضے کے تعین کے لیے معروف طریقہ کار ہی دیکھا جاتا ہے، اور جس کا بچہ ہے اس کی مالی حالت بھی دیکھی جاتی ہے کہ اگر وہ بالکل درمیانہ ہے، کمزور ہے، غریب ہے، تو اس کے ساتھ جیسی اس کی مالی حالت ہے ویسا اس کے ساتھ معاملہ کرنا جو ہے وہ بہتر ہے، چونکہ اگر آپ مالی طور پر خوشحال ہیں تو اس کے مطابق معاوضہ دیں۔ دیکھیں جی، وہ بچہ جس کی رضاعت کوئی دوسری خاتون کر رہی ہے، وہ بچے کی ماں بن رہی ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ اپنے بچے کی ماں کے ساتھ جو ہے اچھا تعامل کر رہے ہیں، معاوضہ دے رہے ہیں، یعنی ان کو جیسی اس کی مالی حالت ہوگی، یا جو ایک معروف کلچر ہوتا ہے کہ رضاعت کے بدلے اتنا دیا جاتا ہے، تو اس کو دیکھا جائے گا اور اس کے مطابق جو ہے یہ جو ہے معاوضہ طے کیا جائے گا۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب، یہاں رضاعت سے بہت سارے رشتے بنتے ہیں اور حرمت کے رشتے بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ دودھ پلانے والی وہ تو اس کی رضائی ماں ہوگی، رضائی ماں ہوگی۔ اچھا، بہت سارے ایسے سوال آتے ہیں ہمارے معاشرے میں، ہم استاد ہیں چونکہ آپ بھی اور میں بھی، تو سوال پوچھے جاتے ہیں کہ رضائی ماں کی بیٹی کے ساتھ اسی بچے کا جس نے دودھ پیا تھا اس سے نکاح ہو سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو رشتے ہیں نا، رضائی ماں کا اور رضائی بہن کا، اس کو وہی مقام دیا ہے جو نسب کا مقام ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ ان الرضاع تحرم ما تحرم الولادۃ، یعنی نسب کے ذریعے جو چیزیں حرام ہوتی ہیں وہی رضاعت کے ذریعے اس بچے کے لیے حرام ہو جاتی ہیں، یعنی اب وہ رضائی بہن کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، وہ اس کی رضائی ماں بن جاتی ہے اور وہ اس کی رضائی بہن بن جاتی ہے۔ یہ دودھ کی حرمت کی وجہ سے، دودھ کی حرمت کی وجہ سے، جی ہاں، یہ دودھ کا ایک اثر ہے، رشتوں میں بھی حرمت پیدا کرتی ہے، رشتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام دے دیا ہے، یعنی دودھ پلانے کی وجہ سے۔ اب دیکھیں، یہ دوسری طرف ایک اشارہ بھی ہے کہ دودھ کا کتنا اثر ہوتا ہے اور اللہ کے ہاں کتنی اہمیت ہے، یعنی ایک عام چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خاتون کا دودھ اگر بچہ پیتا ہے تو اس کو اتنا بڑا مقام دے دیا، کیونکہ وہ اس کے جسم کا حصہ ہوتا ہے، جو بچے کی ہڈی، بچے کا جسم، بچے کے بال، سارا کچھ اس سے تکوین ہوتی ہے، تشکیل ہوتی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام عطا فرمایا ہے اس چیز کو۔ اور وہ رضاعت کا بھی جو دورانیہ آپ نے پیچھے سوال کیا تھا کہ رضاعت کا دورانیہ کیا ہے، وہ بھی یہی مدت جو ہے رضاعت ہے، اس کے اندر اگر بچہ دودھ پیتا ہے تو پھر وہ رضاعت کا حکم اس پر لاگو ہوتا ہے،
چونکہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم عطا فرمایا والوالدات یردین اولادہن حولین کاملین، تو جب وہ عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور وہ دودھ پلانے کا جو زمانہ ہے تو اسی کے اندر بھی یہ رضاعت جو ہے ثابت بھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ نے بھی تذکرہ کیا تھا جب ہم بریک میں تھے کہ جی ہمارے ہاں ٹرینڈ ہے کہ آج کل مائیں دودھ پلانے سے احتراز کرتی ہیں، یہ اللہ کے ہاں ناراضگی کا سبب ہے؟ بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بچے کو یہ رائٹ دیا ہے بغیر شرعی عذر کے، اگر کوئی بیماری نہیں ہے، کمزوری کا سبب نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے عورت کے جسم کو یا اس کی صحت کو نقصان پہنچتا ہے، تو اس پر لازم ہے وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے، اور اس بچے کا حق ہے، اس نو مولود کے حق کو آپ مار رہے ہیں تو اس کو حق دینا چاہیے۔ یہ آج کل معذرت سے میں اپنے ناظرین کو کہوں گا کہ مغرب سے ہم متاثر ہو کے کچھ نئے ٹرینڈز لے رہے ہیں جس سے ہماری بہنیں بیٹیاں ایسے ہمارے اسلامی شعار کو چھوڑ رہی ہیں، طریقوں کو چھوڑ رہی ہیں، جس سے ان کے جسم کو بھی نقصان ہوتا ہے اور بچے کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ دیکھیں اس دودھ پلانے کے بہت سارے فوائد ہیں، جی ان فوائد میں اگر آپ دیکھیں تو ایک عورت کا جسم اور صحت جو ہے وہ برقرار رہتی ہے اور بچے کی صحت مضبوط ہوتی ہے، اور جب ماں دودھ پلاتی ہے دودھ بچے نہ کو، پلانے سے صرف بچے کا نقصان نہیں ہے، ماں کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ جی اور طبی طور پر میڈیکلی اس میں تو آپ اگر دیکھیں کہ یہ تو ماں بیٹے کے رشتے کو ہے نا، اگر آپ کوئی جانور دیکھیں اگر اس کا دودھ بند کر دیں اور کچھ دن نہ اس کا دودھ نکالیں تو اس کے جسم کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو یہاں تو بچہ ہے اور بچے کے اندر ایک مامتا ہوتی ہے، بچے کے منہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا جو ہے سکون رکھ دیا ہے، جب ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو وہ بچے کو بھی سکون ملتا ہے، ماں کو بھی سکون ملتا ہے۔ جی جی تو یہاں ہمیں مغرب کی پیروی کی بجائے اپنے دین کی پیروی کرنی چاہیے۔ دینی احکام میں یہ بات کلیئر ہے، کرسٹل ہے کہ دینی احکام کے اندر کوئی ذرہ برابر بھی نقصان نہیں ہے، حکمتیں ہی ہیں، فوائد ہی ہیں، چاہے ہمیں ان فوائد کا علم ہو چاہے نہ ہو، لیکن اس کے اندر فوائد ہی ہوتے ہیں۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ نے بالکل درست ارشاد فرمایا ہے۔ دیکھیں چلتے ہوئے پانی میں تازگی ہوتی ہے، واہ واہ کیا بات ہے۔ چلتے ہوئے پانی سے وضو ہو سکتا ہے، اور کھڑے ہوئے جوہر میں پانی سے وضو نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں ناپاکی ہوتی ہے، اس میں ناپاک ہو جاتا ہے، تعفن پیدا ہو جاتا ہے۔ جی ایسے ہی ہے۔ تو اگر ماں کا دودھ رکا رہا، تو اس سے اس ماں میں کے ترسیل نہ ہوئی، اس میں موومنٹ نہ ہوئی، نہ اس میں برکت رہے گی نہ اس میں تازگی رہے گی۔ ایسے ہی ہے، تو اس یہ لیے اصول فطرت ہے۔ یہ اصول فطرت ہے، اور جو بچیاں جو بہنیں جو بیٹیاں اصول فطرت کو اپناتی ہیں ان کی عمر بھی لمبی ہوتی ہے، ان کے یعنی صحت میں آج بھی کل پھر فائدہ۔ ڈاکٹر صاحب پھر اللہ معاف کرے، کروڑوں مرتبہ اللہ سے معافی مانگ کے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ بریسٹ کینسر بھی پھیل رہا ہے، ہاں بیماریوں کا اسی ذریعہ وجہ سے ہے۔ ہاں جی، اور بہت زیادہ اس جو کا فطرت سے فگرز آ ٹکرائے رہے گا، ہیں۔ جو فطرت سے ٹکرائے گا، اللہ کے حکم عدولی کرے گا، اللہ کے احکام کی اور فطرت کے راستوں کی رکاوٹ بنے گا، تو پھر ایسے ہی معاملات سامنے اس آئیں میں گے۔ کوئی دوسری رائے نہیں ہے، فطرت سے اور ٹکر لینا اپنی کینسر کا تباہی لفظ ہے۔ سنتے ہی جان نکل جاتی ہے، موت تو بعد میں ہے، زندگی میں موت نظر آتی ہے۔ خطرناک بیماری ہے کینسر، اور یہ ہماری خواتین میں اس کی کافی فگرز اور رپورٹس آ رہی ہاں ہیں۔ جی، ایک اس کی وجہ یہ بھی ہے۔ جی ہاں ہاں جی ڈاکٹر صاحب، آپ کی اجازت سے ایک پھر وقفہ جی ہے۔ ناظرین کرام، وقفہ ہے ایک مرتبہ پھر صدائے قرآن میں، اور ہم چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ پھر درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پرنور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، اور ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن۔ الحمدللہ پوری ترتیب اور تسلسل سے ہمارا سبق ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233، اور آج ہمارا موضوع ہے اس میں رضاعت کے آداب کیا ہیں، رضاعت کے احکام کیا ہیں، اور کس طرح سے جو اس فطرت کے راستے سے ڈیویٹ کرتا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے اپنی ابتدائی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ مغرب میں ایسے نئے سے نئے ٹرینڈز آ رہے ہیں، اس میں ایک ٹرینڈ یہ ہے آج کل کہ یورپی ممالک میں، مغربی ممالک میں، جیسے ہمارے بلڈ بینک ہوتے ہیں جی جی کہ جس کو بلڈ کی ضرورت ہو جا کے وہ ایک پاؤچ لے لے، بوٹل لے لے، ایک لگایا جا سکتا ہے۔
اچھا، اس میں بھی بہت سارے فقہی مسائل ہیں، بہت سارے علماء اس میں بھی فقہی باریکیوں کے تحت مسائل کا استنباط کرتے ہیں۔ یہاں پر کیا ارشاد فرمائیں گے کہ جو ملک بینک بن رہے ہیں کہ جا کے عورت کا دودھ خرید لیں، سک کر کے وہ بوٹلز میں ڈالا جاتا ہے اور پھر سیل کیا جاتا ہے، بیچا جاتا ہے، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو وہاں سے پاؤچ لے کر ملک کا اپنے بچے کو پلائے گا چمچ کے ساتھ یا جیسے بھی، وہ کہ جی ماں کا دودھ ہے، سوال ہے کس ماں کا دودھ ہے؟ اور اس دودھ کو پی کر کون سی ماں کے ساتھ اس کا رضائی رشتہ قائم ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب بہت ہی نازک مسئلہ ہے، جی، چونکہ رضاعت کے ذریعے جیسے ہم نے پہلے بھی بیان کیا ہے فطرت کے راستے سے ٹکرانے کے، ٹکرانا ہے اور رشتے قائم ہوتے ہیں، جی، اور وہی حرمت ہوتی ہے جی، جو نسب کی حرمت ہوتی ہے، جی، نکاح اور طلاق کے نکاح کے مسائل اس میں آتے ہیں اور حرمت کے۔ تو کیا کہیں گے اس پر؟ تو ملک بینک کا جو ٹرینڈ ہے، یہاں میں ایک بڑی سادہ سی بات کروں گا اپنے ناظرین کے لیے کہ ہر چیز میں مغرب کی جو پیروی ہے نا، وہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے نہیں ہے، نقصان دہ ہے۔ بلڈ کو بینک جو ہے ٹھیک ہے، ہم انسانی ہمدردی کے ضرورت یا انسانی ہمدردی کے تحت بلڈ بینک بناتے ہیں، ضرورت ہے، لیکن جو دودھ ہے، ماؤں کا جو دودھ ہے، اس کے ذریعے جو ہے وہ نسب اور رضاعت کے معاملات پیدا ہوتے ہیں، مخلوط ہو جاتا ہے کہ وہ وہاں جو ٹرینڈ ہے، کون سی خاتون آ رہی ہے، کس کا لے رہے ہیں، وہ دودھ لے رہے ہیں، مسلمان ہے، کون غیر ہے، مسلم ہے، غیر مسلم ہے، کیا صورت ہے، صحیح، اور جمع کر رہے ہیں، کتنی عورتوں کا دودھ ہے، کوئی ایسا علم ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں، وہ بہت مخلوط اور مشتبہ معاملہ ہے۔ تو ایسی صورتحال میں وہ دودھ لے کے مسلمان کو اپنے بچوں کو پلانا جو ہے وہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، چونکہ اس سے ان کو کوئی علم نہیں ہے کس ماں کا ہے، صحیح، اور کل کلاں ہو سکتا ہے کہیں وہیں رشتہ داری ہو جائے، تو پھر یہ حرمت والے معاملات اللہ کے احکام کے خلاف، یعنی اللہ کے احکام کے خلاف جنگ لڑنے کے مترادف ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس صورت میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ آپ کسی مسلمان عورت سے معاہدہ کر کے اس کو اجرت دے کے اگر ضرورت ہو بچے کو دودھ لینے کی، پلانے کی، تو آپ اس سے لے لیں، جو ایک معروف طریقہ ہے، جائز طریقہ ہے۔ ضرور ان کے پاس جانا ہے، ان پر اعتماد کرنا ہے، جہاں پر رشتوں کا جو ہے رشتوں کا احترام ختم ہو رہا ہے، جہاں پر رشتوں کی سمجھ نہیں رہتی۔ تو اس لیے یہ جو ٹرینڈ ہے میرے خیال سے، تو جیسے آپ نے بھی بیان کیا ہے، اس کے اندر نقصانات زیادہ ہیں، اور اس کے اندر جو ہے چیزیں مخلوط ہوتی ہیں، رشتوں کا تعین نہیں ہوگا، رشتوں کا تعین نہیں ہوتا، تو اس سے بچنا چاہیے۔ صحیح، لہٰذا قابل تعریف، قابل تحسین، قابل ستائش جی، یہی ہے کہ فطرت کا راستہ اختیار کرتے ہوئے بچے کو ماں کا دودھ پلایا جائے، اور ماں کے دودھ میں ہی جو اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہے، بلکہ ڈاکٹر صاحب وہ خوش نصیب اولادیں شاید گزر گئیں کہ جن کی مائیں جب دودھ پلایا کرتی تھی تو ساتھ درود کریم پڑھا کرتی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا۔ تو بچے میں وہ اثرات منتقل ہوتے تھے۔ اچھا، یہاں یہ ایک ڈاکٹر صاحب بہت اہم بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، جو آپ نے جس طرف اشارہ فرمایا کہ بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ ہماری خواتین کے ذہن میں آئے کہ یہ جی 2 سال کی کیوں ہی مدت رکھ دی، یہ تو نقصان والی چیز ہے، 2 سال ہم بائنڈ ہو گئی ہیں۔ نہیں، اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تیسرے چوتھے جملے میں جو ارشاد فرمایا لا تکلف نفس الا وسعها، ہم کسی پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ بوجھ نہیں ڈالتے۔ اگر یہ بوجھ ہوتا، طاقت سے زیادہ عورت کے لیے نقصان ہوتا، تو اللہ کبھی بھی ایسا نہ کرتا، یہ بیچ میں شامل نہ کرتا، یہ بیچ میں لفظ شامل نہ کرتا، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام وہی نا فطرت کا راستہ ہے، فطرت کا یہ ہے، فطری بہاؤ ہے، فطری بہاؤ ہے۔ تو اس لیے یہ بھی ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ یہ ہمارے اوپر کوئی جبر ہے، جبر قطعاً نہیں ہے، ہمارے فائدے کی چیز ہے، ہمارے نفع کی چیز ہے، ہماری اولاد کے نفع کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے تصریح فرما دی ہے۔ تو یہ ہماری بچیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو یہ پیغام ہے، یہ صدائے قرآن ہے کہ اللہ کا یہ حکم جو ہے ان کے نفع کے لیے، ان کی اولاد کے لیے نفع کے لیے ہے۔ تو لہٰذا اس کو ہمیشہ اس پر کار پابند رہیں، اس کو ہمیشہ اپنے عمل کا حصہ بنائیں، اور اس پر عمل کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بہت خوبصورت رہنمائی آج آپ نے ہمارے ناظرین کو عطا کی ہے، اور اسی طرح ہی ہم توقع رکھتے ہیں کہ آپ بار بار صدائے قرآن میں آئیں گے، اللہ آپ کو اور سلامت ہمارے رکھے ناظرین کو انشاءاللہ۔ اسی طرح سے ماشاءاللہ آپ سکھاتے رہیں گے اور قرآن کا فہم عطا کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔
ناظرین کرام، جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ دودھ پلانا بچے کا بھی فطری حق ہے، دودھ پینا ماں کا، اور ماں کا پلانا بھی فطری حق ہے۔ بلکہ میں نے عرض کیا ہے کہ پہلے مائیں تو جب بچوں کو دودھ پلاتی تھیں تو ساتھ درود کریم پڑھا کرتی تھی۔ آج کہاں گیا یہ ٹرینڈ؟ ہم نے ملک بینک کے ٹرینڈ کو تو اپنا لیا ہے، وہ خریدنا چاہتے ہیں۔ کیا کوئی ماں نہیں چاہتی کہ آج میرے وطن سے پھر جنید بغدادی پیدا ہو، رابعہ بصری پیدا ہو، میری بیٹی میں وہی صفات ہوں؟ تو ناظرین کرام، یہ وہ مائیں تھیں جنہوں نے رابعہ بصری کو جنم دیا اور جنید بغدادی کو جنم دیا، رازی اور قرطبی کو جنم دیا۔ ناظرین کرام، یہ وہ مائیں تھیں کہ جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے درود کریم پڑھا کرتی تھیں، اللہم صلی اللہ ذکر کیا کرتی تھیں، اور پھر اس ذکر کے اثرات اور اس درود کریم کے اثرات دودھ کے ذریعے سے بچے میں منتقل ہوا کرتے تھے۔ اور پھر جس دودھ کے ساتھ درود کریم پڑھا جائے تو کیا بعید ہے کہ اس بچے میں نبی کریم کی فیضان کی تجلیات نہیں ہوں گی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جو رگوں میں خون دوڑے گا بچے کے، اس میں درود کریم کی آواز شامل ہوگی، اس میں محبت اور عقیدت نبی کریم سے شامل ہوگی، تو بچے میں وہی تقوی اور طہارت ہوگی جو اللہ کو پسند ہے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے۔ ناظرین کرام، وقت ہوا ہے پروگرام صدائے قرآن میں ذکر صاحب قرآن کا، تو اس میں آج مختصراً یہ عرض کروں گا کہ اللہ رب العزت نے کلام اللہ میں اور بھی انبیاء کا تذکرہ کیا ہے اور بھی رسولوں کا تذکرہ کیا ہے، ان کو مخاطب بھی کیا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ جس نبی اور رسول کو بھی جب مخاطب کیا ہے تو باقاعدہ یا آدم کہہ کے مخاطب کیا ہے، یا نوح کہہ کے مخاطب کیا ہے، یا ابراہیم کہہ کے مخاطب کیا ہے، یا موسیٰ کہہ کے مخاطب کیا ہے، یا عیسیٰ کہہ کے مخاطب کیا ہے، یا زکریا کہہ کر مخاطب کیا ہے، نام لے کے آواز دی ہے اللہ رب العزت نے۔ اور لیکن جب باری آتی ہے ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو پورے کلام اللہ میں اللہ نے اس طرح سے مخاطب کر کے نبی کریم کو نہیں پکارا کہ نام سے پکارا ہو۔ واہ واہ، ایک بھی جگہ نہیں ہے، ایک بھی جگہ نہیں۔ ناظرین کرام، کیسے پکارا ہے، کیسے بلایا ہے؟ یا ایہا المدثر، یا ایہا المزمل۔ ناظرین کرام، اس طرح سے آواز دی ہے۔ اور کبھی یا ایہا الرسل، یا ایہا الرسول، یا ایہا النبی کہہ کے پکارا ہے۔ آپ کی صفات کو تخاطب کا موضوع بنایا ہے، آپ کے نام کو نہیں بنایا۔ کہ جب نبی کریم اگر چادر اوڑھ کے لیٹے ہوئے ہیں تو اسی ادا کو اللہ رب العزت نے طرز تخاطب بنا لیا، یا ایہا المدثر، اے چادر اوڑھ کے لیٹنے والے میرے محبوب اٹھیے۔ واہ واہ، کیا بات۔ ناظرین کرام، دیکھیں کتنی محبت ہے اس میں، اور کتنی چاشنی ہے اس میں، اور کتنی وارفتگی ہے اس میں۔ اللہ نے ہمیں تو یہ کہا ہی ہے کہ میرے نبی کے ساتھ تم محبت کرو، لیکن پہلے اللہ نے خود محبت کر کے دکھائی ہے۔ ہمیں تو کہا ہی ہے کہ میرے نبی کا احترام کرنا ہے، اس سے پہلے اللہ رب العزت نے خود احترام کر کے دکھایا ہے۔ یہ اسی کو نام لے کے نہیں پکارتے جس کا احترام بہت فائق ہو۔ ہم نے کبھی اپنے ماں باپ کا نام لے کے ان کو نہیں پکارا، ان کی صفت سے پکارتے ہیں۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صدائے قرآن ہم ختم کرتے ہیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین کرام، میں گزارش کروں گا جناب قاری وقاص علی قادری کو کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پوری وارفتگی کے ساتھ نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ سارے پڑھو درود، اج سرکار آ گئے، سارے پڑھو درود، اج سرکار آ گئے، دنیا تے دو جہاناں دے مختار آ گئے، دنیا تے دو جہاناں دے مختار آ گئے، گھر آمنہ دے ہو گئی آمد،
حضور دی گھر آمنہ دے ہو گئی آمد حضور دی ویکھن فرشتے آپ دا دیدار آ گئے ویکھن فرشتے آپ دا دیدار آ گئے ویکھن فرشتے آپ دا دیدار آ گئے دائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب دائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب گودی چ تیری نبیاں دے سردار آ گئے گودی چ تیری نبیاں دے سلطان آ گئے گودی چ تیری نبیاں دے سردار آ گئے خوشیاں دا ویلا آ گیا غم دور ہو گئے خوشیاں دا ویلا آ گیا غم دور ہو گئے رب دے پیارے امت دے غم خار آ گئے رب دے پیارے امت دے غم خار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے دنیا تے دو جہاناں دے مختار آ گئے